اور سراج صاحب پراپرٹی لینے والا اور خریدنے والا دونوں ٹیکس پے کر رہے ہیں. یہ اگر آپ فائلر ہیں نا تو آپ نے 3% دینا ہے. اگر آپ نان فائلر ہے تو آپ نے 10% دینا. ابھی خریدنے والا اور لینے والا اگر نان فائلر ہو تو وہ 10 اور 12% دیں گے. مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ریئل اسٹیٹ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ حکومت کی غفلت، لاپرواہی اور سینہ زوری کی وجہ سے. صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ KPK میں جو خانہ کارز کا مسئلہ ہے وہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی تک؟ ہماری بدقسمتی ہے، اچھا، پاکستان کے کسی صوبے میں خانہ کاش نہیں ہے، کسی صوبے میں نہیں. ہماری بدقسمتی ہے. دہشت گردی بھی ادھر ہے. اچھا سراج صاحب، یہ افغان مہاجرین کا جو انخلا ہوا اس کے بعد ریئل اسٹیٹ پر جو ہے کیا اثرات مرتب اس ہوئے؟ وقت اتنا نہیں ہے جتنا افواہ ہیں. دیکھو، بعض کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے، بعض کے پاس کارڈ ہے. انخلا آپ اخبار میں دیکھیں تو کوئی کہتے 10,000 ادھر چلے گئے، 15,000 ادھر چلے گئے، 20,000 ادھر گئے. ابھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پشاور میں جو ہے ریئل اسٹیٹ کو لے کے حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ میں تو صوبائی حکومت مسلسل کیونکہ ریئل اسٹیٹ تو بحران کا شکار ہے. بحران کا اس لیے شکار ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو ٹیکسوں پہ بوجھ ہم پہ ڈالا گیا تو اس سے تو کاروبار خراب ہوا. ابھی انہوں نے جو اور بوجھ ڈالا ہم پہ بجائے ہمیں ریلیف دینے تو انہوں نے اور ڈالا تو اس پہ کی وجہ سے مزید گئے. وہ ان کے پاس تو حل نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، TCN براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شابندہ فرزین. ناظرین، آج ہم بات کریں گے KPK کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے مسائل اور امکانات کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی، افغان مہاجرین کے انخلا اور ٹیکس کے اثرات سے لے کر بیری ٹاؤن کے پروجیکٹس تک ان سب پہلوؤں پر آج ہم نظر ڈالیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سرپرست اعلیٰ فیڈریشن آف ریئلٹرز خیبر پختونخوا سراج الحق یوسف زئی صاحب. سراج صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. ہم آپ کو اگین ویلکم کرتے ہیں اپنے TCN پوڈ کاسٹ میں. میرا باری سبالا، آپ نے مجھے پھر یاد کیا، پر بلایا، بہت شکریہ. آپ کے لیے مشکور ہوں. اور جو ٹاپک آپ نے کی ہے یہ اس وقت عام ٹاپک ہے. اس کے ساتھ جڑے ہوئے لاکھوں لوگ کی روزی لگی ہوئی ہیں اور آج کل وہ بے روزگاری کے شکار. بالکل، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور آج کل ہر کوئی اس کو لے کے پریشان بھی ہے اگر دیکھا جائے تو. لوگ فیملی والے ہیں، کاروبار جب نہ ہو تو گھر میں پریشان. کور آتا ہے تو کچھ نہیں لانا، اس کے ساتھ بچے بھی، بیوی بھی، بچے تمام فیملیز میں سب. لیکن حکومت اس طرح نہیں دیکھ. اچھا، حکومت نظر انداز کر رہی ہے. لوگوں سے روزگار چھین لیا، اسی ایک سے نوالا چھین لیا. عجیب حکومت، عجیب سرکاری محکمہ ہے. ان کو نہ عوام کی ضرورت پتہ ہے کہ ان کا کیا زندگی، ان کو یہ نہ پتا کہ ان کے بچوں پہ کیا گزر رہا ہے. یہ تو شاخر چھین کا ٹیکس سے لیتے ہیں، کنڈیشن میں بیٹھے، کنڈیشن گاڑی میں، تو اس کو نیچے روڈ پہ جو آدمی پیدا جاتا ہے اس کو کیا پتا. بالکل، اس کو کیا پتا کہ مزدور نے دیہڑی کی یا نہیں. عام عوام کی تکلیف ہی نہیں پتا. تکلیف کسی کو بھی نہیں. مزدور دیکھ لیں، ہم پہلے مزدور لے لیں. صحیح بات ہے. وہ دیہڑی مار اب جیسا ہے تب روڈوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ چیزیں رکھے ہیں، دیہڑی نہیں ہے. آپ 5 روپے دیں، میں 10 گاڑی پہ. صحیح بات. تو سراج صاحب، مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ریئل اسٹیٹ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے؟ دیکھو، مہنگائی کے سنے پر حکومت کی غفلت، لاپرواہی اور سینہ زوری کی وجہ سے. دیکھو، وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، وہ تو بڑے ظالم ہے. صحیح. انہوں نے 3% فائلر، لیٹ فائلر 6%، نان فائلر 10%، 12%، ایک جگہ پہ یہ 20% پہ پہنچا. تو کوئی خریدنے والا نہیں ہے. بیچنے والا اگر بھی نہ فائلر ہو تو آپ اندازہ نکالیں. تو اس کی وجہ سے ٹرانزیکشن رک گئے. لوگ سٹامپ پیپر لیتے ہیں، سٹامپ پیپر پہلے کر لکھ لینے ہیں، ٹرانسفر نہیں کرنے. نقصان کس کو؟ وہ حکومت. وہ جو ٹرانزیکشن ہوتے تھے اس سے جو ٹیکس آتا تھا وہ رک گیا. ابھی انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی ہے جو بالکل ذہن نہیں مانتا. یہ میرے خیال اس کے عقل والے بھی نہیں لکھے. موسیٰ پڑھے خدا والی بات، وہ اپنی نوٹیفیکیشن پڑھ لیں تو وہ ریئل اسٹیٹ پہ نہیں ہے. اچھا، نہیں ہے لاگو. انہوں نے یہ تو میں اگر گاڑی لاتا ہوں یا کچھ اور مینوفیکچرنگ کروں، سامان باہر سے لاؤں گا تو اس پہ دکھ. دوسری بات، 5 ستمبر 2024 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کی ہے.
تو یہ جب نئے لوگوں پہ لگائے گا، کوئی دیر پر ٹاؤن بنائے گا، کوئی بلڈر جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ بنائے گا. انہوں نے 1950 سن 20 سن 30 سن ایسے پر بھی انہوں نے ابھی لے لیے. ان کو میں نے لیٹر بھی لکھے کہ انلیگل پریکٹس آپ کر رہے ہیں. ابھی کل چیئرمین بیا نے کہا کہ بس اے پی ڈی ختم. ابھی ان کو عقل آئی، لیکن جو وصولی کی ہے اس کے خلاف ہوں عدالت جائے تو وہ انلیگل پہ ہے ثابت کیا. ابھی ہائی رائز بلڈنگ بنتے تھے، شروع ہوئے تھے، تو انہوں نے اتنے ٹیکس لگائے. جو 2018 میں شروع ہوئے، انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی 5000 فٹ، 10,000 فٹ اس وقت سے آپ کو دینا تھا. ابھی اس کو گھر میں 15 کا پڑ رہا ہے، تو وہ بھی رک گیا. جس نے لیا وہ بھی رک گیا. کون متاثر ہوا؟ یہ بھی متاثر ہوئے. حکومت کے پاس حل نہیں ہے. سارے جگہ ابھی تباہ ہو گئے. فارن سے جو اوورسیز تھے وہ بھی ابھی نہیں آتے. انہوں نے ابھی ٹیکس ختم کیا، لیکن جو پن سے ہیں ان کو تو نکالنا پڑے. تو حکومت کو چاہیے 1% اور 2%. یہ 2016 میں شروع ہوا تھا 1% اور 2%. عمران خان کی حکومت میں زیادہ نہیں ہوا. ان کے دو دفعہ حکومتیں آ گئی پی ڈی ایم والوں کی، تو ایک دفعہ 2%، 1% سے 2% کیا اور 2% 7.5%. پھر جو دوسری دفعہ آئے پچھلے تو پھر 7.5% سے 10.5% کے 12% کے اور اس کو 3% کے. اور درمیان میں ایک نیا لقمہ لیا ہے لیٹ فائلر 6%. 5% کا 6%. ایک سائز ڈیوٹی جو لیتے تھے 3%، 5%، 7%. لیٹ فائلرز 5%، 7%. اصل یہ سوچتے نہیں ہیں. ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر میں کم کر، دیکھو میں سوچ اپنا ایچ آر پروفیشنل ہوں، جس یہ بڑے دکان پہ کہ آپ امتیاز لینے، یہ شیئر بڑے بڑے سٹور، یہ ریٹیلر ہے، یہ تھوڑا منافع لیتے ہیں تو ان کی سیل زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ منافع زیادہ لیں گے تو سارا دن بیٹھے کیا جائیں، نہ گاڑیوں کی جگہ ہے نہ اندر جگہ ہے. کیوں لوگ جاتے؟ وہ لو پرافٹ لیتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ 1%، 2% لگائیں تو لوگ ٹرانزیکشن کریں. اگر آج ایک ٹرانسفر ہوتی ہے، ابھی دیکھو پی ڈی اے میں آفس خالی، سب رجسٹرار میں رجسٹریاں نہیں ہے، پٹواری کے دفاتر خالی، تحصیلدار کے دفاتر. ان کو پتہ ہے، خود کہتے ہیں، صوبائی وزیر خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرتا. اسٹامپ پیپر لکھو تو بس وہ کام چند. اور سراج صاحب پراپرٹی لینے والا اور خریدنے والا دونوں ٹیکس پے کر رہے ہیں. دیکھو یہ اگر آپ فائلر ہیں نا تو آپ نے 3% دینا ہے. اگر آپ نان فائلر ہے تو آپ نے 10% دینا. ابھی خریدنے والا اور لینے والا اگر نان فائلر ہو تو وہ 10 اور 12% دیں گے. تو اب یہ کلیہ غلط ہے ان کا. یہ بیٹھتے ہیں بس، ان کو کبھی عوام نہ لے رہی ہے پراپرٹی نہ خرید رہی ہے. وہ جو لے رہے ہیں وہ اسٹامپ پیپر پہ لینے. وہ دیکھو اعتبار کی بات ہے، یقین کی بات ہے. آپ اور میرا، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا. تو لوگ پھر کہتے ہیں اسٹامپ لکھ لو، دفع کرو. دیکھو ابھی انہوں نے تو اپنی جگہ کیا، ابھی وہ ویڈیو واپس لے لے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ 2% سے 3% سے 1% کرو. یہ وہ نان فائلر ہے اس کو 2% کر، تو آپ کی گھر چلے گا، پیسے جمع ہوں گے. لوگوں کے چولہے چلی گئے. 3 سال ہو گئے، آفس بند ہو گئے، خودکشیوں پہ مجبور. آج جو بھی ہمارے آفس ہمارے پاس اس وقت، میرے پاس صرف پشاور پراپرٹی ایسوسی میں 600 ممبر تھے. 600 میں میرے خیال میں 300 رہ گئے، اور دن بدن جا رہے ہیں. ہر مہینے 3-4 جا رہے ہیں، یا وہ موبائل پہ کرتے ہیں، گھر سے کرتے ہیں. وہ دیکھو اس کاروبار کی وجہ سے ان کی ایک لائف سٹینڈرڈ بڑھی تھی، اور وہ لائف جو تھی تو اس کے ساتھ ان کو بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کیا تھا، اچھے گھر میں رہتے ہیں. گاؤں سے آ کر کرائے پہ یہاں رہتے تھے. کسی نے اپنا گھر لیے، ابھی وہ واپس گاؤں شفٹ ہو، بچوں کو اچھے اسکولوں سے نہیں کرا. اتنے اس سے بڑا ظلم ہے. بھوکے ہیں نا لوگ، ترقی کرنے کی بجائے پیچھے آ رہے ہیں. اب پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے صاحب جوتے ہیں، ان کے دماغ اوپر جا رہے ہیں. حکومت ہے وفاقی اور صوبائی دونوں حکومت، وہ چھوڑ دے. صوبائی حکومت نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم انصاف کرتے ہیں، ہم عوامی ہیں. انہوں نے جو نوالا چھینا
تو وہ میں آپ کو نہیں کر سکتا. دیکھو اسٹامپ ڈیوٹی تمام پاکستان میں 1% ہے. اچھا. پہلے ہم اسٹامپ ڈیوٹی دیتے تھے پی ڈی اے میں 5 ملے 6,000 10 ملے 12,000 کنال 24,000 2 کنال 48,000. یہ جب آ گئے یہ انصاف والے ہیں, یہ عوامی حکومت ہے جو آج دعوے کر رہے ہیں. یہ جب آ گئے صوبائی حکومت, انہوں نے 6,000 1,28,000 12,000 2,87,000 57,000 اور 24,000 کنال 10 لاکھ اور جو 2 کنال ہے وہ کر لیے جی 20 لاکھ. اچھا. یہ دیکھ آپ اندازہ لیں جو ہم کا وہ 2.5 کروڑ پہ ہے تو 10 لاکھ اور یہ 5 لاکھ کنال 5 لاکھ 10 لاکھ آپ یہ لگائیں. یہ انہوں نے ہم سے رام. اچھا اس نے ایک یہ کام کیا پھر دوسرا تو غلط کام کیا. ایک ہی صوبے میں جو کل زمین ہے جو عام انتقال ہوتا ہے یا رجسٹری ہوتے ہیں اس پہ 1% اسٹامپ ڈیوٹی, جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں اور جو ٹاؤنز ہیں اس پہ 2% اسٹامپ ڈیوٹی. یہ میں نے سے پوچھا گیس کا کیا کوریا ہے, ہم تو کوئی خزانہ نہیں ہے اس میں. ہمارے ساتھ وعدہ کیا 4-5 مہینے ہو گئے کہ انشاءاللہ ہم اس کو 1% کرتے, لیکن ابھی تک نہیں کیا. اب یہ مدال جا رہے ہیں. دوسری بات سی وی ٹی ہے, تمام پاکستان میں سی وی ٹی گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے لیے ثبوت لیں, تو ثبوت لے تمام پاکستان میں سی وی ٹی نہیں. اس نے ہم پہ 1% کہتے یہ 2% کیا ٹیک کرنے لگا. میں نے 1% میں نے کہا ہے نہیں, اور میں 47 سال سے دہشت گردی کا شکار. اگر تمام اسلام آباد میں نہیں لیتے, لاہور پنجاب میں نہیں لیتے, کراچی سندھ میں نہیں لیتے, بلوچستان میں لیتے, تو میں تو آلریڈی دہشت گردی کا شکار ہوں, تو مجھ پہ یہ بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے یہ دہشت گردی کے بعد میرے ساتھ نہ کرو. صدر شیخ صاحب کہتا, میں نے کہا کیوں نہ کروں, گراؤنڈ ریالٹی ہے. بالکل. میں نے کہا جاؤ کروں, میں اس کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ عجیب بات, میں نے کہا اسلام آباد میں کون ہے؟ اس نے کہا پٹھان ہے. میں نے کہا آپ کے لاہور میں کون ہے؟ کہتے پٹھان ہے. میں نے کہا کراچی میں کون ہے؟ کہتے پٹھان. میں نے کہا پٹھان ہجرت کر دیا, کیوں کیا؟ کہ یا نہ امن ہے, نہ روزگار ہے, نہ کچھ وہاں اس کو ملتا ہے. تو میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں مجبوراً جاتے ہیں, اس لیے یا تو یہ آپ کو ٹیلی فون ملے گا یا پرچی ملے گی اور دوسرے آپ کی لاش ملے گی. یا تو یہ امن تو نہیں ہے, حفاظت تو نہیں ہے. دیکھو پرسوں بازار چوک میں جمیل چوک میں 7 افراد قتل, ابھی ہائی کورٹ کے سامنے آدمی کو قتل کیا پولیس کی موجودگی میں, لوگوں کو خوف بھی نہیں. تو ہم امن بھی نہیں ہے, یہاں دہشت گردی بھی ہے, لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے. آج وہاں میں دھماکہ ہوا ہے روزانہ علاقہ غیروں میں, چاہے لکی میں دیکھو, بند میں کہاں, پشاور میں کہاں, روزانہ. تو ہمارے پاس امن بھی نہیں ہے. تو ہم نے اس کو کہا یہ معاف کرو, کہتے نہیں. یہ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ میں نے جو انتقال میں جو اپنے صوبائی تھی وہ میں نے کہا وہ الگ بات ہے, وہ ان کے ساتھ نہ جوڑا ہے. ہمیں تحفظ دے دو, ہمارے یہ 1% کر اور یہ ختم کر لو. تو میں نے کہا ثبوت میں نے دیے. پھر اس نے کہا ایس ایم بی آر کے ساتھ بھی دی, ایس ایم بی آر کے ساتھ بھی کیا. اس کی کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ 4-5 مہینے ہوئے لیکن کچھ رزلٹ نہیں. ابھی انشاءاللہ دیکھتا ہوں اس مہینے میں, وعدہ کیا نہ کیا تو پر عدالت ہائی کورٹ جاؤں گا. اس مثبت امید ہے آپ کو؟ انشاءاللہ ثابت کر رہا ہوں, عدالت کو ثابت کر رہا ہوں. دیکھو تمام پاکستان میں 1% لیتے, اور اس سے 2% کیوں لیتے؟ یہ پہلی سی بات ہے. میری حالت تمام ججوں صاحبان کو پتہ ہے کہ ہماری حالت کیا ہے اس وقت, کیا ہے, کس پوزیشن میں ہم جا رہے ہیں. اچھا دوسری بات, اس کے سی وی ٹی تمام پاکستان میں نہیں ہے, تو آپ مجھ سے کیوں لیتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. میں تو کمزور ہوں, میں تو اس وقت اس حالت میں ہوں, حالت جنگ میں ہوں. ہر وقت سن 78 سے لے کر اب تک جب سے افغان مہاجرین آئے ہیں, تو ہم تو ایسے بھی حالت جنگ میں ہیں. تو آج مجھے ریلیف نہیں دے سکتے ہوں, تو پھر کم از کم اور صوبوں کے ساتھ تو کر لو نا, مجھے تو یہ ریلیف نہیں دیا ہے. اچھا دوسری بات یہ آ گیا جی پراپرٹی ٹیکس پہ. ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, ابھی لوگ سمجھیں گے جو جمع کرتے ہیں نا, پھر سمجھ جاتے ہیں, دماغ اس کا کام کر. اگر آپ کا گھر تھا 5 مرلے تو صرف 750 روپے ٹیکس تھا, اس کو 5,000 انہوں نے کر دیا ہے اس بجٹ میں. بڑی, اور یہ عوامی حکومت ہے, لوگوں کو تحفہ دے رہے ہیں, یہ وہ انعام دے رہے ہیں. انہوں کو 3 دفعہ خیبر پختونخوا کی عوام نے کامیاب کی اور اس طرح کیا, ابھی یہ انعام دے رہے ہیں, یہ اس کے انعامات سے.
اب آپ کا کرائے پہ تھا تو 1500 دیتے تھے, وہ کیا 10,500. اچھا آپ مجھے شہر میں بتائیں کہ غریب آدمی 5 مرلے گھر ہے, وہ کھانا نہیں کھا سکتا تو اس کو پیسے کہاں سے؟ اچھا پھر آگے 10 مرلے پہ جب آپ کا سیلف گھر تھا تو 2700 تھے. اس بجٹ میں انہوں نے 10,500 کیا. جو کرائے پہ آپ دیتے تھے تو 5,400 دیتے تھے. 5,400 کو یہ 21,800. کنال 20,000. ٹھیک ہے, کرائے پہ ہے تو 40,000. آپ مجھے بتائیے, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکس ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے آمدن بڑھانا ہے تو ہماری چمنی نکالتے ہو, آمدن اس سے نکلتا ہے, اور لوگ کام کرو, بہت سے وسائل اس صوبے میں ہے اس کو لے آؤ تو عوام کی چمڑی تو نہ ہو. تو یہ اعلان دیے تو ابھی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے, یہ بھی جمع کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا وہ حیات آباد پی ڈی اے کے بورڈ کے چیئرمین ہیں. صحیح. پانی بل پچھلے 2 مہینے پہلے 100% زیادہ کیا. اس کے بعد جو 12ویں میٹنگ تھی بورڈ آف بورڈر تو اس میں 178% زیادہ کی. پہلے گھر بجلی پانی بل آیا تھا حیات آباد میں کنال کے 2 کنال کے 3 مہینے کے, پہلے 12 میں کا سال کیا تھا, پھر 6 مہینے کے, ابھی 3 مہینے, ابھی منتھلی کیا. منتھلی 3,000 روپے. آپ یقین کریں 3,000 کس چیز کے مشتل ہے؟ گندگی پڑی ہے, صحیح بات. سارے نالے بند ہیں, روڈوں پہ کچرے ہیں, روڈ خراب ہیں, تو کس چیز کے لیتے ہو؟ یہ اسٹریٹ لائٹس کے پیسے لیتے. تو یہ پراپرٹی ٹیکس آپ کو آتا ہے, اس سے کیا کرتا ہو؟ دیکھو لوگ ابھی رو رہے ہیں. 1,000 روپے, آپ یقین کریں 12,000 روپے سالانہ آپ کا پانی کا بل ہو گیا. 12,000 بہت. ابھی 3,000 36,000 کنال کا, 2 کنال کا اس کا ڈبل ہے. 10 مرلے اس کا کم ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 36,000 میں پانی کا بل دوں گا جب میں اس میں 3,000 دیتا تھا, 4,000 دیتا تھا. ایسے کون سی؟ اچھا پانی نہیں ہے, آج بھی لوگ ترستے ہیں. بالکل. اس لیے کہ گھروں میں فیملیاں زیادہ ہیں تو استعمال بھی زیادہ ہیں, تو پانی جب آتا ہے تو ایک گھر میں 3 فیملیاں رہتے ہیں تو نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. کوئی تو روتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے پانی دو. اس کے علاوہ پی ڈی او والے کی دیکھو اتنے ہوشیار لوگ ہیں. ابھی آپ ایک گھر میں 2 فیملی رہتے ہیں تو یہ پھر آپ سے 2 کنیکشن کے پیسے لے, اس سے دیکھا ڈبل TD ڈبل ڈو. اچھا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ایک گھر میں جب گراج کا ایک اور گھر کا استعمال کا چھوٹا دبا ہے, یہ بھی اس پہ بھی DD لکھتے ہیں. اچھا. تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ اس کو کنیکشن دے دو. کہتے ہیں پانی. میں نے کہا پانی تو ایک نل کے میں آتے ہیں, ایک نل کے میں جو پانی آتا ہے وہ 2 گھر استعمال کر, اور آپ اس ایک نل کے لیے 2 بل لیتے. میں نے کہا یہ بھی نہیں, تو بہت ناانصافی ہے. وہاں ابھی پارک کا ٹیکس لگایا کرے گا. پارک استعمال کرتے یا نہیں کرتے آپ پارک؟ اچھا. اچھا وہاں آپ گھر بناتے ہیں نا تو اس میں وائلیشن کر تو اس کو ڈبل کیا ہے. اگر فرض مال 1,000 فٹ یا 2,000 روپے یا 3,000 روپے فٹ جرمانہ تھا تو اس کو ڈبل کیا. اچھا یہ کام کیا جو گھر بنے ہیں اس میں نے ایلیگل کام کیا تو اس کو جرمانے کے ساتھ لیگل کرتے ہیں. تو اعتبار کی تو وہ جو پلاننگ وہ ختم ہو گئے, جو لوگ آتے تھے تو وہ تو ختم ہو گئے. میں نے اوپر کمرہ بنایا, میں نے گراج ادھر نکالا. یہ دیکھو انہوں نے چوک کراس میں کنال کے 10 فٹ کاٹ دیا, 7 فٹ 2 کنال کے 10 فٹ. وہ ابھی لوگوں نے جو آپ جائیں گے نا چوک تو اس نے ریمب لیا ہے, یہ بھی ریمب لیا ہے, سارے لے آئے تو گاڑی میں چوک کہیں. یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. آپ جتنا ایلیگل کام کر لے لیکن آپ جرمانہ دیں. اچھا ریم کی سائز ہوتی تھی, ابھی گلیوں میں ریم اتنے آ گئے سینٹر میں, لوگوں کو تکلیف, ان کو نہیں آتے. یہ جرمانہ دے دو تو جرمانے سے تو اعتبار تباہ ہوا. اگر یہ جرمانہ نہیں, صحیح بات. دیکھو اس کے نویبل ہم DHA کو دیکھتے ہیں, DHA ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کو ہم لیتے ہیں. وہ آپ کو بیسمنٹ سے چھت تک فالو کرتے ہیں, آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں. بالکل نہیں چھوڑتے. آپ کچھ بھی کریں گے, درخواست دیں گے, اگر وہ مانے تو آپ کو چینجز وہ نہیں کر سکتے. یہ ان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. یہ ہے 78 کی اسکیم, وہ ہے 2017 میں آیا ہے. ریگی ماڈل ٹاؤن جائیں اس کے ساتھ ہی ہے. یہ سارے انلیگل, جب ہم لیگل کرتے ہیں تو اس ریگی ماڈل ٹاؤن کا حلیہ بھی گول دیا. ریم جو ہے
इनकी 6 फुट चेंज था। अभी आप जिस गली में जाए 3 फुट 4 फुट 5 फुट तक भी है। अच्छा। और आप उसके बदल आप DHA जाएँ, बड़े रोड, अच्छी डेवलपमेंट, हर सेक्टर में जो मस्जिद, मार्केट और पार्क हर मरीज को है। अच्छा, वो लोग सनार वाक करते हैं रोडों पे, यहाँ रोडें जो बनेगी वो बनेगी, जो बने हैं पहले उनको छोटे किए। सीवरेज रिगे माल्टाउन की सीवरेज ब्लॉक है आगे, और वो लोग एक दिन उसके घरों में आएगा। तो हमारी फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो अच्छा रोडों पे जाएं, आप RMI जाएं तो आपसे आदमी आएगा, मुझे टैक्सी चाला वो दे दो, कार पार्किंग। तो किस चीज़ की? तो रोड पे खड़ा हो, सारे रोड इन्होंने टेंडर दिए PDA ने, सारे रोड। तो रोडों पे अगर हम इस पे टैक्स लेते हैं तो ये रोड पे मैं घर किस जहाँ भी जाऊँ, तो मैं घर से निकलता हूँ तो 100 रुपये दूंगा, और वो क्या करते हैं उस पे देखा 60 रुपये, किसी 100 लेते हैं, किसी से 200 लगते हैं, ये इनका मर्जी है। अच्छा, अभी HMC के सामने आप जाए, इन्होंने पार्किंग बनाई है, इतनी कच्ची पार्किंग है और उसकी हर गाड़ी से 60 रुपये लेते हैं। तो आप यकीन कर लें कि इमरजेंसी में अगर 1 घंटे में आप देखें तो कार पार्किंग 2-3 दफ़ा खाली और भर जाता है। तो कितने पैसे आते हैं, लेकिन वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए वो खड्डे, वो रेत, सब कुछ, ये पार्किंग नहीं बना। लेकिन हम ये कहते हैं कि PDA आगे जा। तो सिराज साहब, आपसे गुफ्तगू तो बहुत अच्छी जारी है। हम इसको यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं सिराज साहब के साथ। सिराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि KPK में जो खानाकाश का मसला है वो हल हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? हमारी बदकिस्मती है, अच्छा। पाकिस्तान के किसी से में खानाकाश नहीं है, किसी सूबे में नहीं। हमारी बदकिस्मती है, दहशतगर्दी भी इधर है, डाकाज़नी भी इधर है, अमन अमान भी रहा नहीं, रोटी भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। खानाकाश ये PTI का तीसरा दौर जा रहा है। बिल्कुल। सेंट में मसला हल नहीं। इस वक्त कम बेश 1275 लोग लकमाच हो चुके हैं। वो वक्त इस दुनिया से चले गए इसी में, इस जंगलों में। और ये इतनी पुरानी जगह हैं कि इसमें लोगों को तो दरमियान प्रॉपर्टी डीलर होता है, तो हर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में यही चक्कर चल रहा है, मैंने इंतकाल कब करो, कब होगा। ये एक सोचा छोड़ देते हैं कि हमने इंतकाल का मसला हल नहीं कर। कोई SMBR अभी तक इसमें दिलचस्पी नहीं रहता, जो ले रहे हैं वो किसी हद तक पहुंच जाते हैं, फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अभी फिर खामोश। ये कोई कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले एक फेसबुक पे हो, ये व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा था कि जो इधर ADC थी, वो कोई लेडीज थी, उसकी ट्रांसफ़र हो गई नौशहरा, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खानाकाश का मसला हल की। हमने भी शेयर किया, लोगों ने फ़ोन किया किस तरह हुआ है, मैंने कहा ये जिधर जाओ, कहते ये गपशप है। उसको अलविदाई पार्टी दे रहे थे, जिसने अलविदाई पार्टी दे रहे थे उन्होंने ये चस्का चलाया, उसके फेवर में ये बयान दी, उसकी तस्वीर साथ लगाई। अच्छा। तो वो भी पर रह गए। अभी तक हुकूमत इसमें सीरियस नहीं है। और अभी आपने क्या करना है, लोगों ने क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि उस खसरे में इंतकाल ले लो, ये इंतकाल उसमें कर। ये तो एक पदरी हमारी आ रही है। सही बात। फिर उन्होंने कहा कि जिस आदमी की इतनी ज़मीन हो वो खानाकाश हो तो उसको हम मालिकाना में पिला। तो ये तो यहाँ इंदिराज हुआ है। माल, ये जो महकमा माल है
اس نے ریکارڈ بنایا، نہ آپ نے بنایا نہ میں نے بنایا. ایسے ہی ہے. اور جو قانون کے مطابق ہے تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ نہ پنجاب میں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، اور نہ اسلام آباد میں ہے، اور ایک ہی بدقسمت خیبر پختونخوا میں. یہ 30 سال ہو گئے، 3 دفعہ آ گئے نا، 13 18 18 22 ابھی تیسرا ہے. تو چاہیے حل کر لیں. بالکل. یہ تو یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بل دے رہے کہ انشاءاللہ ہم نے خانہ کاش کا مسئلہ حل کیا، کہاں حل کیا؟ آج آپ درخواست دے دیں، لوگوں کو بتا دیں، کل آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے، سارے لوگ آ جائیں گے. صحیح. آپ یقین کر لیں، بایا تو چھوڑے، پشاور شہر میں 2 مرلے 3 مرلے 4 مرلے بھی خانہ کاش میں، وہ بھی پن سے ہوئے، 5 مرلے بھی پن سے ہوئے. رنگ روڈ پہ پشتخار چوک میں یہ بھی خانہ کاش مین روڈ پہ آیا ہوا ہے. حکومت سنجیدگی کیوں نہیں دکھا رہی؟ یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں نا. دیکھو، ایک SMBR آ جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں حل کرتا ہوں. ابھی تک کتنے SMBR بدل گئے؟ یہ مسئلہ عدالت میں بھی کیا ہے، ہائی کورٹ میں بھی گیا، سپریم کورٹ میں بھی گیا. ہائی کورٹ نے کیا ختم کیا، پھر سپریم کورٹ نے بحال کیا، تو اس پہ بھی یہ نہیں چلتا ہے. اور اس میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لیا ہے اور میں نے اب تو دیا ہے، آپ نے پھر آگے فروخت کرنا ہے، وہ آپ سے انتقال مانگتے ہیں، تو یہ جھگڑے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ ختم نہیں ہوتا بس. اس میں یہ 1275 لوگ مر گئے نا یہ جھگڑوں سے. عربی جھگڑے اس میں چل رہے ہیں، وہ دشمنیاں بن رہی ہیں. ایک دوسرے کو تو نہیں جاتے تھے، پلاٹ لیے تو سبھی دشمنی بن، دوستیاں دشمنی بن گئی. کاروبار تو تباہ ہو گیا نا. صحیح بات. آج کاروبار ہوتا ہے، وہ کاروبار بند ہو گیا. جو اب میں جاتا ہوں یہ لیتا نہیں، یہ جو خانہ کاش اپنی ذمہ داری پہ لے لو، اسٹامپ پہ لے لو، وہ الگ بات ہے. لیکن ابھی اگر میں اسٹامپ پہ لے لیا، خدا وہ آدمی مر گیا تو میرے تو پیسے چلے گئے، میرے تو وارثان کو کچھ بھی نہیں ملے گا نا. اس کے وارثان مجھے وہ واپس کرتے. یہاں بہت بہت سے مسئلے سے پڑے ہیں، لیکن ابھی سمجھ نہیں جاتی. وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ خدا را یہ ایک مسئلہ ہے اور درینہ مسئلہ ہے اور جائز مسئلہ ہے، لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ کو 1275 کر تو اجڑ گئے نا. بالکل. اوروں کو بچا لیں. عوامی حکومت کے نعرے لگاتے ہیں لیکن صرف نعروں تک ہے، کہ اللہ پاک اور دربار بھی پاک. امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. یہاں تو قانون ابھی آپ دیکھیں نا جی، روزانہ اخبار اٹھا لیں تو وزیر اعلیٰ صاحب قانون بناتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر 10 قانون بنتے تو اس میں تو 5 پہ ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر 100 بنتے ہیں تو اس میں 1 پہ بھی ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں. روزانہ آپ دیکھیں اخبار میں تو یہ قانون بنے، یہ قانون بنے، یہ کرے، یہ لیکن کام نہیں ہو رہا. کام تب ہوگا جس طرح پارن میں وہ قانون بناتے ہیں، امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. ہماری یہ بدقسمتی ہے، وہ خود نہیں سمجھ. صحیح. اچھا سراج صاحب، یہ افغان مہاجرین کا جو انخلا ہوا اس کے بعد ریئل اسٹیٹ پر جو ہے کیا اثرات مرتب؟ اس وقت اتنا نہیں ہے جتنا افواہ ہے. دیکھو، بعض کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے، بعض کے پاس کارڈ ہے. انخلا آپ اخبار میں دیکھیں تو کوئی کہتے 10,000 ادھر چلے گئے، 15,000 ادھر، 20,000 ادھر گئے. ابھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ابھی ان میں دوبارہ توسیع دی ہے 30 جون تک. اچھا. پرسوں مارنا، بالکل. ہاں جی. 30 جون تک. 30 جون تک. یہ بس ابھی حکومت کی پالیسی ہے، وہ جو پالیسی کرتے ہیں ہم اس کے پابند ہیں. لیکن ان کے جانے کی وجہ سے جو ہمیں مسئلہ بنا تھا وہ اچانک، تو ہمارے لوگوں نے گھر دیے. درمیان میں پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے تو ابھی مالکان ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا میں کہا دے وہ ڈیمیج اس نے کی ہے، پیسے لے کے بل لے گئے، اس لیے اس کو تو نوٹس ملا، اس کو تو بیٹھنے بھی نہیں دیا. اس میں ہمیں نقصان ملا. اس میں میں نے حکومت سے یہ درخواست کی کہ ایسے معاملات میں ہمیں اعتماد ملے جائے، تاکہ ہمیں پہلے کہا جائے کہ ہم اس کو نوٹس دے دیں، تاکہ اس کو نوٹس دے دیں، تاکہ وہ ہمارے نقصان تو ہمارا ہے، ہمارے ڈیلر کا ہے، وہ مالک اور اس کا ہمارے جھگڑے ہیں. تو اس پہ ابھی اتنے بھی سستے نہیں ہوئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک کروڑ کا چیز تھا وہ مجھے 50 میں ملے گا، نہیں، ایسا نہیں. ابھی دوبارہ توسیع دی ہے اور جن کے پاس شاہکار ہیں وہ اپنے گھر بنائے ہیں تو وہ تو ہونے پونے نہیں دیتے. صحیح بات. اور تو اب پھر پالیسی نہیں ہے. جو پالیسی ابھی اس میں توسیع دے دی تو حکومت کی پالیسی اس طرح آتے رہتے ہیں، لیکن یہ وقتی طور پہ ہے، پرمنٹ ابھی نہیں ہے. اچھا. اور یہ جو پشاور میں جو ہے بحیرہ ٹون کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ پشاور بحریہ پروجیکٹ بالکل نہیں ہے. اچھا، ہے ہی نہیں. بالکل نہیں ہے.
بس مجھے افسوس حکومتوں پہ آتا ہے. اچھا یہ ہمارے صوبائی حکومت اس کا تو پراپر افتتاح بھی ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. دیکھو آپ اس طرح ہے نا, ان کے لیے اسمبلی سے محمود خان نے ایک قانون پاس کیا تھا ایک ہی دن میں 6 جولائی 2020. جس کے پاس تجربہ 50 کروڑ بینک گارنٹی ہو تو وہ کے پی میں سروے فارم بھیج سکتا ہے کہ میں یہاں ٹاؤن بناتا ہوں. ایک دوسری چوری ہے, لوٹ کا ایک اور نام ہے کہ میں ادھر ٹاؤن بناتا ہوں تو سروے فارم 70,000 روپے, 5,000 اس میں وہ ہوتا ہے, 70,000 ریفنڈیبل ہوتا. انہوں نے کافو ڈیرے میں زمین لی تھی تو وہاں سے سروے فارم این او سی نکال, آج نکال کل اس پہ ٹی ایم اے مترا پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی. یہ جاری ہے 419 420. فارم ختم ہو گیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اسی فارم پہ انہوں نے کم از کم 50 ارب روپے لے گئے اس کے بی سے, ابھی تک فروخت کر رہے ہیں. نیب کو بتایا کہ غلط ہے, فارم 2 نمبر ہے, اس کی حیثیت نہیں ہے. اس دن میں میری میٹنگ اس کے ساتھ ہوئی تھی, نیب کے ساتھ. خدا ہاتھ ڈالو. اچھا ایف آئی اے خاموش, صوبائی حکومت خاموش. اس سے پہلے نگران حکومت تھی, انہوں نے کام نے سیل کیا اور سوسائٹیوں کو سیل کیا, سٹی کو اور اس کو سیل نہیں کیا. وہ اپنا فارم بھیجا, 2 نمبر فارم غیر قانون 419 420 اس پر. اچھا نہ کوئی ایکشن لے. یہ صوبائی حکومت اس نے بھی کچھ نہیں. وہ ابھی بیٹھے ہیں, آپ جب کتنے فارم لینا چاہتے ہیں آپ جائیں لیں, لیکن زمین نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. وہ این او سی جاری ہے, جب 400 این او سی جاری تو اس کی تو حیثیت نہیں ہے. تو یہ 419 420 کا ایف آئی آر حکومت خود مدعی بن کر اس پہ درج کر کے. ابھی نیب کو ہم نے کہا, اس کے سامنے مظاہرے ہوئے, کیوں ہوئے؟ لوگوں کو تباہ کیا ہے. لوگوں سے یہ فارم دیے 70,000 پہ, 1.5 لاکھ پہ, 31 پہ. ان سے وعدہ کیا اگر ہم نے پروجیکٹ نہ لایا تو ہم آپ سے 3 لاکھ روپے میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے پنڈی میں کمرشل میں, لاہور کراچی, اور 1.5 لاکھ آپ کو کیش پہ ادھر کاؤنٹر لگائیں گے. یہ 2 سال ہو گئے, لوگ پھر رہے ہیں. اس دن جو مظاہرہ ہوا تھا اس کو آج 28 ڈیڈ لائن ہے, اس کو نہیں دے رہے ہیں. یہ دیکھو حکومت بھی سامنے ہے. ہم یہی متاثر, اس دن ہم ڈی جی نیب کے ساتھ ملے, اس کو بتایا. پھر ہم نے اس دن ایس پی رولر ہے مختار خان, اس طرح ہم گئے, ان کو ہم نے اپلیکیشن دی. اس نے کہا اور اپلیکیشن دے, آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس نے پھر ہم ڈیڈ لائن دی 28, اور اس نے کہا کہ جس میں جتنی کارروائی کر سکتا ہوں کر. لیکن لوگوں پہ ایسے لوگ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ, اور اس پہ پھر جوا ہوا ہے. اس پہ اس سے بعد اس پہ جوا ہوا ہے. لوگ اپنے گھر بیچتی ہیں, گاڑیاں بیچتی ہیں, سب کچھ بیچتی ہیں, دیوالا ہو گئے. پھر بھی نیب, ایف آئی اے, پولیس, اینٹی کرپشن, صوبائی حکومت ایکشن نہیں دیا. تو یہ ملے ہوئے ہیں نا, یہ ہمیں خود ان 2 نمبر سوسائٹیوں پہ لوٹانا چاہتے ہیں. دیکھو حکومت کا کام ہے. اس کے ابھی اس کو کیا کہتے ہیں, فارم 2 نمبر بیچا ہے انہوں نے بیریا کا, تو ابھی انہوں نے لائف سٹائل, یہ سسٹر, وہ سسٹر اور بردر والا معاملہ ہے. اس کے جو سی او ہے ان کے ساتھ ملازم ایڈمرل ہے. اچھا اور جو دوسرا ڈائریکٹر ہے وہ کرنل اشرف, وہ اس کا ان کی کمیٹی بنائی, وہ بھی 2 نمبر ہے. تو یہ بھی الگ فراڈ ہے. میں نے اس کو نیب والا پوزیشن کہا کہ مجھے فارم جو 2 نمبر دیے, ابھی مجھے کہتا ہے کہ نہیں ہم آپ کو لائف سٹائل کا پرائز. انہوں نے اپلائی کیا لیکن ہے نہیں, ان کو ابھی تک این او سی ملا نہیں. جب این او سی نہیں ملا تو یہ کچھ کام نہیں کر سکتا. لیکن صوبائی حکومت تو چھوڑے تھے, اب ادارے خاموش. تو ابھی ہم کس سے اپیل کر رہے ہیں؟ ہم یا تو کوئی ہے نہیں, وہ وزیر اعلیٰ سے بڑا کوئی ہے نہیں. گورنر کو کہو, وہ بھی اپنے پاس میں لگے ہیں. ابھی نیب کو کہا, وہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی الیکشن لے گئے تھے. اور سارے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لوٹ لیا اور دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹا. وہ 2 نمبر ہے, اس کے پاس نہ زمین ہے نہ کچھ ہے, اور پراڈ ہے. ویریا کا نام بھی وہ اتنا بڑا فراڈ, اور عوام اور حکومت اتنی غیر سنجیدہ ہے. مطلب وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں, اور بھی بچا رہے ہیں ملک ریاض. بچا رہے ہیں. یہ صاف ظاہر ہے نا, یہ موقع پہ دیکھ لیں.
میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ حکومت کے پاس جاؤں گا، وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤں گا، وزیر اعلیٰ سے درخواست. اتنے مظاہرے ہوئے ہیں، کوئی وزیر آیا ہوتا، کسی وزیر اعلیٰ نے بیان دیا کہ ہاں یہ میرے صوبے کے لوگوں نے، اس کو حصہ ملا ہوگا نا، اس کے بھی اس کا حصہ ہوگا نا. کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے کے پی کے عوام ایسے بھی تباہ ہیں؟ اور اب یہ اس نے تو تباہ کر دیے، ساروں کو مفلوج کیا ہے. لوگ رو رہے ہیں، اب بھی ہمارے بہت سے غائب ہیں، 20 کروڑ 15 کروڑ سزا پتہ نہیں چلتا کس پہ ہے، پار پہ یہ یوں ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک ریاض کا اتنا اثر و رسوخ ہے سیاسی کہ اس کو لوگ بچا لیتے ہیں اور پکڑا نہیں گیا آج تک اتنے فراڈ کے بعد بھی؟ وہ ایک انٹرویوز نے دی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں فائل کے ساتھ مضبوط ٹھہر لگاتا ہوں تو وہ رکتا نہیں ہے. ابھی بتائے کیا لگاتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں، پیسے چلاتے ہیں. ٹھہر کا مطلب اس کا پیسہ، پیسہ ہے اس کا. وہ کہتا ہے کسی جگہ نہیں رک. دیکھو اس کے پاس جو امپلائی ہے نا، وہ یا جنرل ہے یا میجر جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، ایڈمرل ہے، ایئر کموڈور ہے، وہ دفتر وہ بیچتے ہیں وہ کسی کو، اور وہ سارے اس کو سر کہتے ہیں. جب وہ اس کو سر کہتے ہیں اور وہ دفتروں میں جاتے ہیں تو اس کے سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا لفظ. تو جو مضبوط ٹائر وہ لگاتے ہیں وہ پیسے دیتے، وہ کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ میں تو مضبوط تو اس لیے ہے کہ ابھی تک لوگوں کو لوٹا، جی ٹی روڈ پہ لوٹا، یہ آپ سے 5 کلومیٹر پہ ہے، ادھر لوٹا، نزدیک پولیس اسٹیشن بھی ہے، سامنے چوکی بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. تو طاقتور ہے، پیسے چلاتا ہے اور پیسہ بولتا ہے. تو پھر ہم یہ یہ ہم کس سے فریاد کریں؟ لوگ کہتے ہیں یہ عوامی حکومت ہے، کہاں ہے؟ یہ خود ہمیں یہ لوکل گورنمنٹ ان کے سہولت کار ہے. یہ جتنے غیر قانونی سوسائٹی اس کے سہولت کار لوکل گورنمنٹ. اس دن میں پہلے آیا تھا یہاں، مجھ سے پوچھا کہ غیر قانونی سوسائٹی ہو، پرسوں اخبار میں آیا، لوکل گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہم یہ تمام غیر قانونی کیسے نیب کو دے رہے ہیں، نیب کو بھجوا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کہتے اور وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. کون کچلتا کون ہے، رلتا کون ہے، لوٹا کون جا رہا ہے؟ تو پھر تو ملک ریاض جیسے لوگوں کا یہ پاکستان ہے. ملک ریاض تو بہت بڑے آدمی ہے. میں نے کہا آج پشاور میں جائے، اب جہاں بھی جائے، سارے غیر قانونی سوسائٹی والے لوگوں کو لوٹا. ابھی تک نیب مجھے ایک کیس بتا دے کہ انہوں نے ابھی تک اس میں پیسہ، ان کے طریقہ کار بہت غلط. 100 آدمی درخواست دو پھر چلے گا. ابھی سٹی ریزیڈنس ہے، 5 سال ہو گئے اس کے پاس کیس ہے، کسی کو ریلیف نہیں ملا. جب مجھے ریلیف نہیں ملتا تو میں تو نہیں جاتا. میں صحیح کا طریقہ کار غلط ہے. اچھا ایف آئی اے ہے، سب کچھ موجود ہے. صوبائی حکومت اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے عوام کو لوٹا جاتا ہے. ان کا حصہ ہوگا، ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، پیچھے سے کچھ آئے گا، بالکل خیر میں ان کا بھی حصہ ہوگا. صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے بس ہماری کمزوری ہے. صوبائی حکومت بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ پل کلا اس کو سپورٹ اگر نہ کرتے تو ابھی تک اس کو سیل نہیں ہے. نہیں بالکل بالکل. سراج صاحب ہم یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں اپنی گفتگو، اور یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کے پھر جاری رکھتے ہیں اسے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سراج صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پشاور میں جو ہے ریل اسٹیٹ کو لے کے حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ ریل اسٹیٹ میں تو صوبائی حکومت مسلسل پہ کیونکہ ریل اسٹیٹ تو بحران کا شکار ہے. بحران کا اس لیے شکار ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو ٹیکسوں کے بوجھ ہم پہ ڈالا گیا تو اس سے تو کاروبار خراب ہوا. ابھی انہوں نے جو اور بوجھ ڈالا ہم پہ، بجائے ہمیں ریلیف دینے کہ انہوں نے اور ڈالا تو اس پہ کی وجہ سے مزید گئے. وہ ان کے پاس تو حل نہیں ہے، وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں. مسئلہ یہ سننے والے بھی تو سنتے بھی نہیں. دیکھو حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. میں اس وقت دہشت گردی کا شکار ہوں، میرے پاس امن نہیں ہے. میرے پاس ابھی دیکھو جو ہائی رائز بنے ہیں، جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے تو اس کو ریلیف دینا ہے تاکہ وہ بھی نکل جائے اور جو اینڈ یوزر ہے اس کو بھی فائدہ ملے. یہاں ہمارے طرف اس سیکٹر کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھے، نہ کوئی اس میں تبدیلی آئی. بلکہ دیکھو غیر قانونی سوسائٹیاں ہیں، ہر جگہ آپ جائیں پلاٹ پر
फरोख्त प्लान हाँ ऐसा ही है। ये लोकल गवर्नमेंट अखबार में देते हैं, तो अखबार कौन देखता है? ये तो आम आदमी को क्या पता है। और दूसरी बात ये कि गैर कानूनी सोसाइटी बाहर से आती है ना, तो ये पीडीए या तो लोकल गवर्नमेंट या टीएमए को चाहिए कि उससे पूछे कि आपके पास एनओसी है। ये नहीं पूछते, उससे इश्तिहार लेते हैं, वो इश्तिहार वो लगा लेते हैं। अगर आप उसके इश्तिहार देख के उनकी जगह पे, उनके बोर्ड साइन बोर्ड पे, तो अब भी कहीं ये सही है। तो हम कानून भी बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद, उस पे अमल दरामद नहीं। देखो, ये कहते हैं हम गैर कानूनी एफआईआर दर्ज किए, तो एफआईआर से क्या हुआ? सील करो, सब कुछ बंद करो, तब वही सोसाइटियाँ लोगों को लूट रही है। मैंने प्लाट लेता हूँ, वो मुझे घर की पोजीशन देते हैं, नक्शा पास होते हैं सब। नक्शा कौन पास करता है? टीएमए पास कर। उस इलीगल सोसाइटियों के जिनको इन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, तो कौन रोकेगा? इतनी नफरी इतने लोग हैं। अब जिस देखो अपना टीएमए वाले अपने इलाके में ड्यूटी दे, अगर मैं जाता हूँ, मैं इतनी सोसाइटी तो प्लाट भरा है, फिर प्लाट भरा। अभी जो बने हैं आपने गैर कानून, उसको अभी कानून में ले आओ, उसमें कुछ रिलैक्सेशन उनको दो, कुछ जुर्माने लगाओ, कुछ करो, उनको कानून तो दे दो ना, ताकि लोग तो तहफ़्फ़ुज़ होए। वो तो किसी वक़्त भी अपने घर बनाया है और मुझ पे कुछ सब कुछ आया तो मेरा घर भी जाए। सही बात। 2000 में इन्होंने दे 2020 मेरा ख़्याल था, 2020 2000 हाँ 2019-20 इन्होंने चारसद्दा में उस जगह-जगह पे इन्होंने ऑपरेशन शुरू की। तो 2001 और 2002 में प्लाटिंग हुई है जी, वो आज ही मरे हुए हैं, उन पे इन्होंने एफआईआर करी, मुर्दों पे इन्होंने एफआईआर करी। शर्म का होना चाहिए इनके लिए कि मुर्दों पे इन्होंने एफआईआर। अच्छा, एक जगह पे किसी औरत ने उसमें प्लाट लिया था, घर बनाया था, उस औरत पे भी एफआईआर की। अच्छा। मेरा क्या गुनाह है? अब वो बैठा है, वो ले फ़िरौत कर रहा है, मैं ले देखो एक दुकान, आप वहाँ सौदा लेते हैं, वो शराब बेचते हैं, आप शराब लेते हैं, वो शराब आपको देता है, तो आपसे कोई पूछता नहीं। अभी मैं बाहर निकलता हूँ, तो मुझे पर्चा करते हैं, वो शराब बेचते हैं, उसको नहीं करते, तो इसकी क्या चल? सही बात है। तो यही मसला है, मुर्दों पे भी इन्होंने एफआईआर की। इसका देखो, जब तक इनके साथ टीएमए ना मिला, कोई महिला का लाल इलीगल सोसाइटी या इलीगल प्लाटिंग नहीं कर सकती। तो वही बात आता है मलिक रियाज वाली, वो उसके साथ टायर लगाते हैं मजबूत सही बात। और ये लेते हैं। अच्छा, मैं टीएमए था, मैं चला गया, मैंने पैसे लिए, आप आए, आपने लिया, वो जो रह गया बाद में, तो उसको कुछ नहीं मिला, तो मैंने तो लिया ना, उसको इजाज़त किसने दिया? इससे किसी ने पूछा नहीं। देखो हम कमज़ोर हैं, लोकल गवर्नमेंट की तमाम निज़ाम गलत है। सही बात। ये पहले पीडीए के पास था, उन्होंने मुझे एक नेब में मीटिंग दी इलीगल सोसाइटियों पे, मुझे भी बुलाया था, एडीसी पेशावर भी थी, पीडीओ थे। उन्होंने कहा हमने 250 एफआईआर काटे। मैंने कहा काटिए, क्या हुआ? वो तो उसमें प्लाट बेचते हैं, घर बनते हैं, सब कुछ। तो इनको अभी चाहिए जो इन्होंने एफआईआर काटे हैं वहाँ जाएँ, मौके की मुनासिबत से उनके साथ बैठ जाएँ, उसको लीगल कर लें और बाकी को ना छोड़ें। आप दल कोर्ट पे जाएँ, दल कोर्ट पे जाए सारे इलीगल सोसाइटियाँ, आप मोटरवे सर्विस रोड पे जाएँ, सारे नौशहरा तक देखो, हर जगह आपको दीवार पे दीवार, दीवार पे दीवार। कौन पूछ नौशहरा में नौशहरा में है, जागीरा में है, सवाब जहाँ भी आप जाएँगे। और प्लाटिंग तो हर जगह आप जाएँ, किसी अगर आप मोटरवे से किसी गाँव जाते हैं, उतरते हैं, अभी आप चारसदा इंटरचेंज से नीचे हो जाए, गनी खान रोड पे जाए, तो सारे प्लाट भरे पेड़ों से, हर जगह जाएँ। पेशावर के मोहल्लों में भी जाए तो आजकल प्लाट भरे पेड़ों, तो उनको कौन समझाएगा? उनको ये साथ वर्कशॉप करना है, वर्कशॉप कहाँ करनी है? उनके गाँव में जाना है। हम अखबार में रहते हैं, मशक अखबार मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप नहीं पढ़ते, तो वो गाँव का सादा आदमी कहाँ पढ़े? सही बात है। उसको क्या पता है कि ये ठीक है होकर ठीक पे है, वो काम कर रहा है, वो प्लाट बेच रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो मैं तो कहता हूँ सब कुछ सही है। सही बात है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब तो करीब पड़ता है, मुझे नज़दीक पड़ता है, मेरे सोच के मुताबिक सही चीज़ है। तो आप दफ्तरों में बैठे, लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं, करोड़ों रुपए खर्चे आते हैं, दफाते देखिए कितने टीएमएज हैं, एक टीएमएज भी ड्यूटी नहीं है, डिवेज देखो अभी जो प्राइवेट टाउन है, उसमें नक्शा टीएमए पास करता है। अभी लोगों ने 3 पास किए, अभी 4 बनाए, किसी ने 5 बनाए, अभी तक उसको किसी ने गिराया नहीं, ना किसी ने चेक किया। तो वो मुझे कौन ठीक करेगा? वो जो ठीक करने वाले वो दफ्तर में बैठे हैं, वो निकलता नहीं दफ्तर से,
تو مسئلہ ان کا اپنا ہے. اگر ایک ٹاؤن بنتا ہے اور آپ نقشہ پاس کرو اور نقشے کو فالو کرو نا. اسی طرح پیریے والے بھی خاموش ہوتے, پتہ چلتے تھے جرمانہ جمع کرو. یہ تو نہیں ہے نا یہ قانون. ابھی ڈی ایچ اے جو میں ڈی ایچ اے کو یہ خالی تحسین پیش کرتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو, وہ بالکل اسٹرکٹلی کسی کو ایک ایش ادھر ادھر نہیں. اگر آپ ٹینکی ایک جگہ کے جائے دوسری جگہ لگانا چاہیں تو وہ بھی درخواست دو گے. آپ دیوار 1 فٹ اونچی کر دو اپنے وہ اس کے لیے بھی درخواست دینا. اور ابھی تو انہوں نے دوسرا کام کیا, نقشے بند کر دیے باہر سے. اچھا, ادھر سے 5 لاکھ روپے دو گے, ادھر سے آپ کو الیکشن ملے قانون کے مطابق, تو اس سے آپ نہ ہل سکتے ہیں. اور ہمارے اعتبار دیکھو تباہ ہو گیا. اعتبار خیبر پختونخوا کا جدید بستی ہے, لیکن آج وہ جدید بستی نہیں, وہ ابھی چنگل خانہ ہے. وہ لوگوں نے جو حلیہ کیے, جو گھر بنے 3-3 4-4 منزل, جو گلیاں بنی ہیں, جو ریم آ گئے, وہ صفائی وہ نہیں رہ سکتے. اب یہ نہیں کہہ سکے. ابھی لوگ ڈی ایچ ایس لیے جاتے ہیں, روڈ بھی بڑے صاف ستھرے, صفائی سب کچھ, اور وہ خوبصورت لگتے ہیں. چمن باغ بھی ہے, سب کچھ ہے. ہمارے پاس تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے ایک ڈی جی ہوتا ہے, 10 سال دوسرا ہوتا ہے. ابھی تک دیکھو میرا خیال کوئی 1000 ڈی جی تبدیل ہو چکے ہوں گے. تو کرتے ہیں تو اپنی سوچ ہوتا ہے, تو وہ تو نہیں ہے نا. اپنے ڈی جی نہیں چاہیے تھا کہ انہیں اپنے ڈی جی پیدا کرتے, اپنے ڈی جی ہوتا ہے. ابھی بیوروکریٹس آ جاتے ہیں 6 مہینے کے, اس کے اپنا قانون, وہ تو کسی کا نہیں مانتا. صحیح بات ہے. وہ تو اپنی مرضی کرتے, وہ کرو وہ نہ کرو وہ کرو, بس وہ تو کوئی بات ہے. وہ سی ایس ایس آفیسر ہے, بیوروکریٹس ہی ہے, تو وہ تو ان کی اپنی قانون ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے یہ ہے کہ ہماری نہ پلاننگ ہے نہ ہماری سوچ ہے. دیکھو ہماری پلاننگ جب تک کہ ہماری پلاننگ کیا ہے 6 مہینے, ہماری ویژن کیا ہے 6 مہینے. ویژن آپ کا ہونا چاہیے 25 سال 30 سال 10 سال 15 سال, تب ہم کامیاب. آپ جہاں بھی جائے پشاور میں جو بھی یہ کام کرتے ہیں تو 5 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ چیز غلط ہو جاتی. یہ ہماری بدقسمتی. صحیح ہے. ہم وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاق حکومت, بھائی دونوں وفاقی حکومت تو ٹیکس لیتی ہے, اس کا تو ٹیکس سے کام ہے, وہ ردن بل لگاتا ہے. صوبائی حکومت کا یہ ذمہ داری ہے, پلاننگ اس کی ہے, اور ٹیکسوں کی شرح نہیں, اس سے زیادہ یہ مجھ سے لے رہے ہیں, وہ اس نہیں لے, یہ مجھ سے زیادہ لے رہے ہیں. تو مجھے کم کرو, مجھے کچھ فیسلٹی دو, مجھے کچھ دے دو تاکہ میں آگے بڑھوں. خوبصورت پشاور کب خوبصورت بنے گا؟ ان سے تو نہیں بن سکتا کہ آج ایک روڈ پہ پارک بنا ہے, دوسرا ہے اس نے گرایا. صحیح ہے. اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ ہماری تباہی اسی چیز پہ ہوتی ہے. اسی لیے میرا آپ کا ویژن نہیں ہے ہمارا. صحیح بات. آج یہ جگہ ہے, اس پہ یہ چیز بنا, وہ یہ تو غلط, کوئی اس کو گرا دو. پھر آئے بعد میں دیکھو کوئی آ جاتے ایک کام شروع کر, کوئی آئے دوسرا کام شروع, دوسرے دن دیکھو بند ہو جاتے ہیں. تیسرا آ جاتے کہ نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو پیسے لگتے ہیں, وہ اس لیے پلاننگ نہیں ہے. اگر ہمارے اب ماسٹر پلان ہے حیدرآباد کی, وہ دیکھو, اور ابھی حیدرآباد کو مکمل الٹ ہے, تباہ کیا ہے, اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اور اپنا مانتے ہیں, لوگوں کے ساتھ نہ مشورہ ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. نمائندے ہمارے نمائندے انہوں نے بنائے ہیں, یہ لوکل گورنمنٹ, ان کے پاس زبور کا دم بھی نہیں ہے. وہ غریب اسی طرح پھرتے ہیں, نہ پی ڈی اے اس کو مانتا ہے, نہ لوکل گورنمنٹ, نہ اس کو کچھ اختیار دے, تو وہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا سراج صاحب یہ بتائیے کہ جو پشاور میں جو ریگی ماڈل ٹاؤن ہے بحیثیت صدر, آپ یہ بتائیے کہ اس کے زون 1 2 اور 5 میں 32 سالوں سے کیا پیش رفت ہوئی ہے نہیں ہوئی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. یہ ہماری بدقسمتی پہ روزی پہ آتے ہیں. پی ڈی اے پر زمین نہیں تھی اور انہیں بلنڈر کیا ہے, 1 to 5 الاٹ کی. اچھا. یہ کمشنر پشاور کے سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہم 2 اجلاس کی ہے, ابھی اسی حکومت نے بنا. ایک اس کے لیے بنا, ایک فیز 8 اور 9 ایکسٹینشن, ان کے سوچ پہ دوسرا پڑا ہے. 32 سال اور حل نہیں کرتے, وہ تو حل نہیں ہو سکتا, وہ اس کو تو فیزیبلٹی بھی نہیں ہے, وہ تو پاسبل بھی نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہ وہ تو اس میں تو لوگوں نے, افریدی قوم نے 10-10 کنال 20-20 اور 30-30 جریب میں بنگلے بنائے, تو وہ آپ اس سے خریدیں گے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. یہ ممکن چیز پہ نہیں جاتے, ناممکن کی پہ جاتے. پھر دوسرا پشاور ویلی کا وہ ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ ہم پشاور ویلی کو آگے کرتے ہیں, سرکاری لوگ ہوتے ہیں. اب پشاور ویلی کو چھوڑ دو, جو 32 سال فراڈ کیا ہے پاکستان کے نہیں دنیا کی تاریخ میں, پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بڑا فراڈ کیا. اس کی کوئی جگہ
آپ کو دوسری فرائض سالری ملتی ہے ایسے. بس قسمت یہ ہم تو انلیگل سوسائٹی کو پیچھے چھوڑ رہے اور مجھے پی ڈی اے نے لوٹا. 32 سال پہلے لوگوں کو پلاٹ دی, سرکاری لوگوں کو دی. ان لوگوں نے اپنی جمع پونجی جمع کی ہے اس آس پہ کہ میں یہاں سے ریٹائر ہوں گا تو وہاں جاؤں گا. بعض لوگ اس آس میں اس دنیا سے چلے گئے, صحیح بات. ان کے بچے رہ گئے, وہ یتیم رہ گئے, وہ بھی بوڑھے ہو گئے. صحیح. ایک مظاہرہ تھا, ایک عورت آئی, اس کے ساتھ والدہ بھی, کہتا ہے اس نے میرے پلاٹ لیے اور میں بھی ابھی 62 کی سر پہ جا رہا ہوں, تو یہ بھی جا رہے ہیں, میں بھی جا رہا ہوں. تو وہ روئی تو ہم بھی روئے. اتنی زیادتی کر کی ہے نا. دیکھو آپ کے پاس زمین نہ تھا تو اپنے لوگوں سے پیسے کیوں نہیں. صحیح بات ہے. یہ مسئلہ جو تھا کمشنر صاحب نے 2000 چونکہ یہ اے پی اے تھا جب, تو 6.5 کروڑ یہ افریدی کو کے خیل مانگ رہے تھے اور پی ڈی اے نے کہا کہ ہم 5.5 کروڑ دے رہے ہیں. یہ 2002 کی بات ہے. پھر مسئلہ اس نے کہا, اس وقت جو ڈی جی تھے اس کو کہا کچھ زیادہ کرو, کہتے نہیں سے زیادہ ہی. ابھی وہ مسئلہ اربوں بھی چلا گیا. ابھی ان کے پاس وسائل نہیں, اس وقت تو ان کے پاس پیسے دیں. انہوں نے 2002 میں افریدی قوم سے سیٹلمنٹ کے لیے پی خیبر کو 1 کروڑ روپے دیے. وہ 1 کروڑ وہیں پڑے ہیں, آگے کسی کو نہیں دی. اور ابھی اس پہ 1 کروڑ انٹرسٹ آیا ہے ان کے پاس. ابھی جن وقت انہوں نے پلاٹ لیے تھے پیسے 3,80,000 روپے کنال تھا, ڈیولپمنٹ کے ساتھ لی ہے. اگر آپ نے کس جمع نہیں کیے 1 2 3 اس پہ آپ سے جرمانے بھی لیے, اور خود 32 سال ہو گئے اور ابھی لوگوں کو جرمانہ دے دو. صحیح بات. دیکھو آپ نہیں کر سکتے, یہ تو کلی بات ہے, آپ ایک کام نہیں کر سکتے, آپ کے بس کی بات نہیں, آپ کا اس پہ بس نہیں چل رہا. تو یہ تو آسان کل ہے کہ جو مارکیٹ ابھی زون 3 اور زون 4 یہ سارے ایک ہی ہے, 1 2 3 4 5 3 اور 4 لوگوں نے گھر بنے, صحیح. شفٹ ہو گئے, بن رہے ہیں. میں 5 میں افریدی کو کی خیر قوم نے 80% آبادی کی ہے, اس میں میرے پولیس شہداء کو بھی دی ہے. ظالموں نے وہ تو قربانی دے دی اس ملک کے لیے, اور ابھی اس کے بچوں کو خوار و ذلیل کیا ہے. صحیح. میں تو آج ہی پہ شک آتے پولیس افسران پہ کہ ظالموں اپنے وہ شہیدوں کی تو پوچھ لو. نیٹس جاؤ پی ڈی اے سے کہو کہ ہمیں تو اگر یہ نہیں کسی اور جگہ دے دو. ان کو تو وہ تو اس دنیا سے چلے گئے, شہداء اور یتیموں کو یہ دیا. دیکھو سرکاری افسر دنیا سے چلے گئے. ابھی آپ آسان آپشن ہے, آپ کے پاس زون 3 اور زون 4 میں جتنے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں وہ ایڈجسٹ کر لیں. صحیح. انہوں نے ایکشن کوٹا رکھا ہے کی لائن. میرے تو آپ جو پیسے دیے تھے اس وقت, اس دن ایک ہمارے اس میں ڈین صاحب تھے, اس نے کمشنر صاحب کو ہے کہ میں اس وقت اگر مجھے پلاٹ ملتا تو 1 کروڑ میں میرا گھر بنتا. اب مجھے ایک پلاٹ دیں تو میں 10 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ میں نہیں بنا سکتا. پیسے کہاں ہیں؟ ہمارے ایک وائس چانسلر صاحب تھے, اس نے کہا 94 میں نے آخری پیمنٹ کی ہے. میں اس وقت 47 سال کا تھا, آج میں 70 کا ہوں, میں کدھر جاؤں؟ وہ بھی سوچ رہا ہے. اچھا جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے یتیم بچے ہیں, ہمارے دوسرے چترالی صاحب کا صدر تو پولا کا پروفیسر ہے, اس نے کہا کہ میں پوچا کا صدر ہوں, میرے پاس یہ یتیم بچے آتے اور بیوے آتے ہیں, وہ اپنے پلاٹ کی کہتے ہیں کہ ابھی اس کو ہم فروخت کر لیں, تو وہ کس پہ فروخت کریں؟ وہ اس قیمت پہ نہیں ہے. زون 5 میں لوگوں نے 85-90 لاکھ روپے پہ کنال لیے, آج 25 لاکھ روپے پہ ہیں, تو کتنا نقصان ہو. صحیح بات. اس میں ہمارے پراپرٹی بھی تباہ ہو گئے. جب مارکیٹ جمپ پہ کیا انہوں نے خریدا, ابھی مارکیٹ گر گیا تو بہت سے اس میں بھی دیوالا ہو گئے. یہ بھی حکومت کی بہت سے دیوالا ہو گئے. کچھ کہہ سکتا ہے کوئی نہیں, اور ہر جگہ جب یہ بات چلتی ہے کہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو مارکیٹ جمپ مار لیتے, پھر ایک دم نیچے آ جاتے. تو اس میں 4 لاکھ 5 لاکھ, اگر آپ کے پاس 4 پلاٹ ہو 5 پلاٹ ہو, آپ نے لیے کسی کے لیے انویسٹمنٹ کیا تو 4-5 لاکھ گر جاتا ہے, تو 20-25 لاکھ روپے اس وقت 50,000 روپے نقصان لے پہنچا. یہ سنسیئر نہیں ہے. صحیح بات. صوبائی حکومت دیکھو وزیر اعلیٰ ہے, اس سے پہلے پرویز خٹک تھا, اس نے کہا تھا کہ 1 دسمبر 2016 کو میں زون 1 کا پوزیشن دوں گا. ادھر ہے محمود خان ہے 2019 میں, اس نے بتایا مارچ تھا میرے خیال, اس نے بتایا
کہ بالکل میں حل کروں گا, یہ راستہ حل ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہو گیا. 2 سال کا اس نے پلان دیا. وہ 2 سال نہیں, ابھی 6 سال گزر گئے, کچھ بھی نہیں. ابھی ہمارا یہ علی امین گنڈاپور صاحب ہے, خدا کی قسم اس نے ابھی تک ان یتیموں, ان یسیروں اور ان سرکار متاثرین کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا. اس سے ملنے کا گوارا بھی نہیں کیا, اس کو بلایا بھی نہیں. کم از کم اس کو یہ چاہیے تھا کہ مہینے میں بلا لیتے, اس کو تسلی دیتے کہ ہم حل کرتے ہیں, یہ ہو جائے گا, ہو جائے گا, ہو جائے گا, کمیٹیاں بن گئی, ہو جائے گا, ہو جائے گا. ہم عمران خان کے پیچھے بھی آئے تھے, 2022 میں ادھر آیا تھا, آیت آباد میں ہمارے سفید ریش آئے تھے, لیکن وہ نہ ملا, اس نے مننے سے انکار کیا. بالکل. ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم عوامی ہیں, ہم انصاف دیں. کس کو انصاف دیتے؟ 32 سال سے یہ لوگ چیخ رہے ہیں. چلو وہ پہلے ڈاکو تھے, چور تھے. عوامی نیشنل پارٹی کے وقت یہ زون 3 اور زون 4 کو پوزیشن ملی, اور ان کی بدولت یہ بڑے بشیر بلور کو اللہ تعالیٰ جان فردوس میں اعلیٰ مقام دے, اس نے آگے ہوا, اس نے یہ پوزیشن دی. اور اس کے بعد یہ آیا ہے نا, کس کو پوزیشن دیا؟ نہیں دیتے. چاہیے تھے اپنے آپ کے پاس تو بلا لو, ان کے ساتھ میٹنگ کریں. بہت دیکھو, چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ پشاور ویلی میں انٹرسٹ ہے. ابھی کیوں انٹرسٹ ہے ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا. کیوں؟ کہ آپ 32 سال کے متاثر کو چھوڑ رہے ہیں, اس یتیم کو, سرکاری افسروں کو جو اس وقت موت کے منہ میں جا رہے ہیں, وہ آتے ہیں سفید داڑھی سفید, آپ اس کا منت کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ میٹنگ گوارا نہیں کرتے, اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرے. اور آپ پشاور ویلی 2 نمبر, جس کو میں مردہ بوڑا کہتا ہوں, جو 2 نمبر ہے, اس میں 1271 انتقال 2 نمبر ہے اب بھی, اور اس میں اور بھی مسئلے ہیں. اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ آج اور پہلے ان کا مسئلہ حل کرو, پہلے ہم ہیں. 32 سال ہو گئے, میں ان متاثرین کو دیکھتا ہوں, مجھے خود رونا آتا ہے. آخر سرکاری محکمہ ہے, کس سے گلہ کرو؟ پھر یہ تو سرکاری ہے, یہ تو اوروں کے خلاف. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اور لوکل گورنمنٹ لوگوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. یہ خود چور ہے, لوکل گورنمنٹ بھی چور ہے, ڈاکو ہے, اور یہ بھی ڈاکو ہے. مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو. آپ کے پاس زمین نہیں تھی تو آپ نے لوگوں سے پیسے لیے, تو ابھی دے دو نا. حکومت بھی صحیح بات ہے. تو ابھی اس کے لیے ہم آ رہے ہیں, عدالت بھی گئے, اور عدالت دے سے ابھی رپورٹ مانگے. کل اس میں 3 تاریخ ہے, 2 کیسے وہاں جا رہی, لیکن ہم کس کے لیے؟ ابھی ہم نے جانا ہے وزیر اعظم یا جنرل آصف منیر کے پاس جانا ہے. یہاں سے پروگرام کرتا ہوں, اگر نہ ہوا تو یہاں سے پیدل جی ایچ کو جائیں گے. ہمیں اور کوئی انصاف دے نہیں سکتا. یہاں کور کمانڈر کو اپیل کیا, صدر پاکستان کو اپیل کیا, ہمارے پاس موجود ہے. صحیح بات. کور کمانڈر کو ملنے کے لیے میٹنگ کی ہے, وہ بھی نہیں دیتا, وہ کوئی سننے والا نہیں. یہ 16,000 افراد نہیں ہے, یہ 16,000 خاندان ہیں, اور 16,000 خاندان ابھی اس وقت سخت تکلیف میں. اس کے پیسے بھی نہیں ملے. اگر وہ بیچنا چاہتے 7 لاکھ کا میں پلاٹ بیچوں, لوگوں نے 50 70 کا لیے. مختصر یہی نا کہ حکومت جو ہے نا وہ توجہ نہیں دے رہی, اگنور کر رہی ہے, انصاف نہیں ہے. انصاف کدھر ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سارے ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. یہ پشاور ویلی میں کیوں گئے ہیں؟ پشاور ویلی میں جو ڈرامہ محمود خان نے کیا ہے, اس نے زمین لی ہے, ان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے زمین لی ہے. میں سرکاری لوگ بھی اس میں موجود ہیں, انہوں نے اپنے پلاٹ لیے. وہ اپنے پلاٹ بناتے ہیں شیئر بیس پہ, اور فائل بناتے ہیں, خوش ہوتا ہے. انہوں نے جو 25 لاکھ کا فائل دیا تھا محمود خان کے گورنمنٹ, وہ ابھی 3.5 لاکھ کا نہیں بکتا, ایک کرنا. جس نے انویسٹمنٹ کی وہ تباہ ہو چکے ہیں. یہ ابھی پھر کہتے ہیں جاؤ یہ ہم بنائیں گے اور یہ ہوگا. ابھی سرکاری لوگوں کو دھوکا ہے. میں سرکاری لوگوں کو خدا کے لیے دھوکا نہ کہیں. ریجنل ٹاؤن کی مثال آپ کے سامنے, 32 سال میں اس کو نہیں دے تو آپ کو کیا دے گا؟ آپ کو 60 سال میں بھی نہیں دے. صحیح بات. ابھی فارم بیچتے ہیں, ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ابھی یہ زبردستی سرکاری لوگوں کو بیچتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ ریگی ماڈل ٹاؤن کو دیکھو. ریگی ماڈل ٹاؤن اگر 32 سال میں یہ حل نہیں کر سکتے تو یہ 60 سال میں بھی صحافیوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اس دن بھی صحافیوں کو دھوکہ دیا, ان کو خوش کیا کہ آپ کو کنفرم الاٹ ہونے لیٹے دیں. کس چیز ہے ہوا کی دے رہے ہو؟ اچھا دوسری بات دیکھو, پشاور ویلی میں حکومت نے 2016 میں قانون پاس کیا کہ زرعی زمین میں سوسائٹی نہیں بنے گی, سارے زرعی زمین میں بن رہے ہیں. اور یہ بات بتا دو, پشاور ویلی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں زرعی زمین نہیں ہے. یہ چونکہ ممریز اور تاروجبا اور یا ایک علی بیگ گاؤں ہے, اس میں فروٹ کے باغ ہیں, ناشپاتی
آلوچا ان کے باغات ہیں، اور اس باغات کی میں یہ آ رہے ہیں، اس کو انٹرچینج سے ملا رہے ہیں نوشہرہ پوی کے تھرو. تو یہ مجھے بتاؤ 2016 کا قانون پاس کیے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ باغات ان کی کارخانہ ہے، اور اس کے وہ کارخانہ ہے نا، فصل آتا ہے، فروٹ بیچتا ہے. اگر میں لے لوں زرعی زمین وہ ختم کر لوں، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا کریں گے کہ بچے مریں گے نہیں؟ اور اپنے قانون کی خود خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم قانون کے پابند ہیں، قانون بنایا ہے 2016 میں، تو پھر چوکی ممریز اور البیک اور تخت جگہ میں سارے باغات اس میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو اصل میں عوام کو بھی کہتا ہوں کیسے ہوشیار رہیں. صحیح بات. جس کو دھوکہ کیا ہے ان کے ہانسو، ان کی چیخیں سنو اور اسی پہ آواز آ. بالکل، عوام تو ہماری ہوشیار ہے، لیکن اب وہ ایسے دھوکے میں آ گئی ہیں، اب وہ نکل نہیں پا رہی اس میں. ارے اس وقت نہیں، انصاف نہیں ہے ہمارے اس وقت تو اگر پشاور ویلی میں اس وقت کوئی اپنے آپ کو ڈالے گا تو اپنے ساتھ ظلم کرے. میں سرکاری لوگوں کو بھی کہتا ہوں، ان کی خوش صحابیوں کو بھی کہتا ہوں، ان کی میٹھی باتوں پہ نہ دھوکو. سامنے موجود آپ کے پاس ثبوت موجود ہے. پہلے ریگی ماڈل ٹاؤن، پھر پشاور ویلی، اور یہ فیز 8 اور 9 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو فیزیبلٹی میں اب بھی آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. سراج صاحب بہت شکریہ، آج آپ کی بڑی جو ہے نا زبردست گفتگو تھی اور طویل اور بہت گہری تھی، اور کافی ہمیں نالج ملی اس کو لے کر، اور آپ کی آواز ہمارے ناظرین تک پہنچی اس پلیٹ فارم کے تھرو. تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آپ کی کیوں نے بلایا، بہت سب ٹیم کی اور کاو نیوز کی میں شکریہ ادا کرتا بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اور کافی طویل گفتگو تھی، اور اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آبویسلی ملک میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. حکومت جو ہے ڈسپلن اور ایک پلان کے تھرو آتی نہیں ہے، پھر آپ کے ملک میں جو ہے نا نظام جو ہے نا بگڑ جاتا ہے. ہمارے ریل اسٹیٹ کا یہی حال ہے، نہ ویژن ہے نہ پلان ہے، اور حکومت جو ہے وہ جو فراڈ کر رہے ہیں ان کو سزا نہیں دے رہی، ان کو پکڑ نہیں رہی، اور جو ہماری غریب عوام ہے، معصوم عوام ہے، وہ پس رہی ہے اس کو لے کے. اگر یہ سب چلتا رہا تو ہمارے ریل اسٹیٹ کی حالت زار تو پھر ایسے ہی رہنی ہے. اور یہ کہ حکومت جب تک سنجیدگی نہیں دکھائے گی، امپلیمنٹیشن نہیں کرے گی، تو ملک میں حالات تو پھر ایسے ہی دکھیں گے. لیکن ہم امید اچھی رکھتے ہیں، آنے والا وقت اچھا ہوگا، آنے والے دن اچھے ہوں گے، اور حکومت جو ہے وہ امپلیمنٹیشن دکھائے گی اور کچھ سنجیدگی دکھائے گی، اور عوام کی آواز کو ضرور سنے گی انشاءاللہ. ہم اچھی امید کے ساتھ جو ہے اس ٹی سی این براڈ کاسٹ کو جو ہے یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. آپ کو آج جو ہے ٹی سی این براڈ کاسٹ سے جو بھی سیکھنے کو ملا اس کو، یا آپ کو اسپیشل رائے رکھتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے. انشاءاللہ ہم ایک نئے ٹی سی این براڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی میزبان شابندہ فرزین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.